السلام علیکم سامعین کرام، اے ٹو زی آل ان ون چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ بین المسالک ہم آہنگی میں اپنا کچھ کردار ادا کیا جا سکے۔ پاکستان بلکہ بر صغیر میں مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف افتراق کی شکل اختیار کر گیا اور روز بروز اس میں شدت ہی آتی گئی، بڑے بڑے لوگوں پر کفر کے فتوے صادر ہوئے، کسی نے کسی کو گستاخ رسول کہا تو جواباً مشرک کے فتوے وصول کیے، اور کہیں بعض حضرات نے ان تنازعات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بے جا پروپیگنڈے کیے، ایک دوسرے پر بے جا الزامات لگائے گئے، جن کا خمیازہ آج تک امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ فرقہ واریت کی دلدل میں دھنس کر لوگوں کے بیچ ایسا خلا پیدا ہو گیا کہ من دیگرم تو دیگری، جو فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ تو کچھ اور ہے اور میں کچھ اور والی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اہل سنت کے 3 گروہ یا فرقے اس وقت پاکستان میں آباد ہیں، جن کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ نمبر 1 بریلوی، نمبر 2 دیوبندی، اور نمبر 3 اہل حدیث یا سلفی۔ اختلاف تو خیر فطری سی شے ہے، مگر گزشتہ 125 سال میں ہر گروہ نے اپنے مخالفین کی منفی تصویر کشی میں جس مبالغہ سے کام لیا ہے، تو من دیگرم تو دیگری کی صورتحال کا پیدا ہو جانا بہرحال فطری سی بات تھی۔ آج اس ویڈیو میں ہم لمبی چوڑی بحثوں کو چھوڑ کر تینوں مسالک کے بزرگوں کے چند نعتیہ اشعار پر اکتفا کریں گے، تاکہ عوام الناس کے سامنے یہ باور کرایا جا سکے کہ آخر ان میں سے کون ہے جو معاذ اللہ گستاخ رسول ہو سکتا ہے۔ ان کے کلام سے تو عشق رسول اس قدر نمایاں ہے کہ کسی کو شائبہ تک بھی نہ ہو کہ معاذ اللہ یہ لوگ گستاخ ہو سکتے ہیں۔ ان حضرات کی تحریروں اور تقریروں کو سن کر تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، تو کیوں کر یہ وہ گستاخ ہو سکتے ہیں۔ اسی جذبہ کے تحت اور امت مسلمہ کے مابین پھیلی غلط فہمیوں کو کسی حد تک دور کرنے کے لیے اس ویڈیو کا اہتمام کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو پسند آئے گی۔ رہی بات غلطی یا خطا کی، تو آخر دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ آخر کون ہے جس سے غلطی سرزد نہ ہوتی ہو؟ غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ہوتی ہیں، غلط باتوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے اور ان کا رد بھی کیا جاتا ہے، مگر کفر کے فتوے اور کسی شخص کی ساری خدمات، ساری قربانیوں کو چند غلطیوں کی وجہ سے یکسر ضائع کر دینا آخر کہاں کا انصاف ہے؟ بس یہی جذبہ اس ویڈیو کو بنانے کا محرک بنا۔ تینوں مسالک کے علماء کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، جن میں ان کا عشق رسول خوب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا کلام۔ نانوتوی رحمہ اللہ بانی دیوبند ہیں اور برصغیر کی بڑی علمی شخصیت گزرے ہیں، البتہ ایک لحاظ سے بڑی مظلوم شخصیت بھی ہیں، کیونکہ اتنی علمی خدمات کے باوجود جناب پر کفر اور گستاخی کے فتوے جڑے گئے۔ خیر، کلام سنیے اور فیصلہ کیجئے کہ ایسا عاشق رسول گستاخی رسول کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینے کے مجھ کو مور و مار، جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے، جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے، کہ میں ہوں اور سگان حرم کی تیرے قطار، اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مرگ، بعد یعنی ہوا، اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مرگ، کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار، ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، کہ جائے کوچے اطہر میں تیرے بن کے غبار، وہ آپ رحم کریں گے مگر سنیں تو صحیح، وہ آپ رحم کریں گے مگر سنیں تو صحیح، شکست شیشہ دل کی تیرے کبھی جھنکار، بس اب درود پڑھ ان پر اور ان کی آل پہ تو، جو خوش ہو تجھ سے وہ اور ان کی عطرت اطہار، الہی ان پر اور ان کی آل پہ بھیج، الہی ان پر اور ان کی تمام آل پہ بھیج، وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ جن کو شمار۔ تو سامعین کرام، یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے قصیدہ بہاریہ سے چند منتخب اشعار ہیں۔ ایسی مدح اور عشق رکھنے والے کسی شخص سے گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ معاذ اللہ گستاخ ہو؟ اب آگے چلیے اور کلام سنیے جناب احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا۔
آپ کے عشق رسول میں تو کسی کو شک نہیں، مگر افسوس یہ فرقہ واریت۔ خیر کلام سنیے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ، کہ خلد کو ہے جس کی صفا کی قسم۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب ذرا اہل حدیث کے مشہور و معروف شاعر مولانا الطاف حسین حالی کو سن لیجئے۔ آپ کی مسدس حالی جو ایک پورا کتابچہ ہے، اس کا تو خیر ایک ایک شعر گواہی دیتا ہے کہ آپ کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ چند ایک منتخب اشعار ملاحظہ کیجئے۔ اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آ کر وہ غریب الغربا ہے، جس دین کے مدعو تھے کبھی سیزر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں بتی نہ دیا ہے، جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے، جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر ہرزہ سرا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے، جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے، صدمہ دور دنداں کو تیرے جس نے کے پہنچایا، کہ اس کے لیے تو نے بھلائی کی دعا ہے، کہ تو نے خطا عفو ہے ان کی نہ کشوں کی، کھانے میں جنہوں نے کہ تجھے زہر دیا ہے، 100 بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم، 100 بار تیرا دیکھ کے عفو اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے، جو بے ادبی کرتے تھے اشعار میں تیری، منقول انہی سے تیری پھر مدح و ثنا ہے، سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھرا ہے، امت میں تیری نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے، ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری اطرت کی ولا ہے، جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف، اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے۔ سامعین اکرام، مسدس کا تو ہر شعر ہی دل چاہتا ہے کہ پڑھتے چلے جائیں، مگر طوالت کے خوف سے چند ایک منتخب اشعار پر ہی اکتفا کر سکے ہیں۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا ان تینوں مسالک کے بڑے کس طرح عشق رسول کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی گستاخ رسول بھی معاذ اللہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، یہ سب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، اس لیے التماس ہے دلوں سے قدورتیں اور عداوتیں ختم کیجیے، بدگمانیاں چھوڑیے۔ اس نازک وقت میں بھی جو شخص امت کو توڑنے اور تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے، یقین جانیے وہ دین کا مخلص نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل A to Z آل ان ون کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ السلام، شکریہ۔